اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی دو ایسی طاقتور ترین قومیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوت اور بے پناہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہ قوم اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی سب سے لمبی ترین قوم تھی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کا ذکر کریں گے جو قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی، اور اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی، اور یہ قوم دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس قوم کی نسل اور زیادہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس قوم کے لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وقت کی سب سے طاقتور ترین قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر یہ انتہائی خاص فضل اور کرم تھا کہ یہ قوم بہت زیادہ طاقتور تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اس قوم کا قد 40 ہاتھ کے برابر تھا، اور اس طاقتور ترین قوم کے لوگوں کی عمر 900 سے 1000 سال تک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جیسی قوم پھر دوبارہ پیدا نہ فرمائی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اس قوم کو کوئی بھی بیماری نہ لگتی تھی، اور اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی اس قوم کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کبھی کمزور ہوتے، اور یہ لوگ ہمیشہ تندرست اور جوان رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کبھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم عاد کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ قوم عاد کا کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کرتا تو وہ پہلی ہی مرتبہ میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری۔ ایسی طاقتور اور شاندار قوم، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کو نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ قوم پہاڑوں کے اندر رہنے کی شوقین تھی، اور اس قوم کے لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات تعمیر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، اور پتھریلی زمین پر طرح طرح کے پھل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا۔ قوم سمود کے لوگوں کے گھر اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے خوبصورت محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ قوم اپنے خوبصورت محلات اور بہت زیادہ نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہو گئی، اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اور اس قوم کے لوگ یہ بات بھلا بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی گناہوں کی وجہ سے ان سے پہلے والی قوم کو تباہ و برباد کیا تھا۔
اور انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، دنیا کی اس بدبخت اور طاقتور ترین قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع فرمایا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کی طرف بلایا۔ لیکن اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کر لیا، اور اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک کوئی بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے، اور اگر تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ اس سامنے والی چٹان کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو، اور آتے ہی وہ اونٹنی بچے کو جنم دے، اور وہ اونٹنی ہم سب کو دودھ پلائے، اور وہ اونٹنی دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اونٹنی ہو، تو اس کے ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پہاڑ کے اندر سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، جس نے آتے ہی ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ اس قوم کے تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر اس قوم کے لوگ اور سردار لاجواب ہو گئے، اور اس قوم کے بدبخت سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت لوگوں اور قوم کے سرداروں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ لوگ اسی طرح بت پرستی کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ اس قوم کے کچھ بدبخت لوگوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس اونٹنی کو نقصان مت پہنچاؤ، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور اب تم لوگ اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر چھوڑ دو، اور اس اونٹنی کو کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچاؤ، اور اگر تم لوگ اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں، اور ہم سب لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو قوم کے لوگوں کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کے پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرا دن حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا۔ اور جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تو اس دن وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ وہ دودھ دن اور رات میں ختم نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، اور ایک دن اس اونٹنی کی پانی کی باری ہے، اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اور اس اونٹنی کو کوئی بھی تکلیف مت دینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح قوم سمود کچھ دنوں بعد اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن قوم سمود کے لوگوں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، اور ویسے بھی اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا،
اور اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کی عمر 12 اور ایک بیٹی کی عمر 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے وقت قتل کر دو تو میں اپنی یہ دونوں بیٹیاں تمہیں انعام کے طور پر دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک تھی تو وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ اور پھر اس کے بعد اس عورت نے پوری قوم کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی دونوں بیٹیاں اس کو انعام کے طور پر دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوانوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہو جانے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آخرکار ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ اس طرح جب اس بدبخت قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور خود ہی اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام اس قوم سے کہنے لگے کہ اب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو یہ 9 نوجوان لڑکے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا پہاڑ کے پیچھے انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور ہم معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو قوم سمود کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح ان 9 افراد کی لاشوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود قوم سمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی، اور قوم سمود کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، تم جتنا چاہے عیش و عشرت کر لو، اور 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ تم لوگ 3 دن اپنے اندر اور اپنے گھر کے اندر فائدہ اٹھا لو، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس قوم کے بدبخت اور بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم یہ 3 دن شباب میں گزاریں یا شراب میں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا بالکل بھی اثر نہیں ہوا، وہ لوگ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر تیسرے دن بعد حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایسا ہی ہوا، اور تیسرے دن بعد ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور اس قوم کے لوگ اپنے سیاہ چہرے دیکھ کر ڈرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ
کہ پتہ نہیں اب ہم پر کون سا عذاب مسلط ہوگا، اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح چوتھے دن بعد ایک زوردار چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے تمام لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور ان لوگوں کے دل باہر آنے لگے، اور ان لوگوں کی روحیں ان کے جسم کو چھوڑنے لگیں، اور وہ لوگ جہاں جہاں پر بھی موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر منہ کے بل گر گئے، اور پھر تڑپ تڑپ کر یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک ایسا زورزار زلزلہ بھیجا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو انہی کے گھروں کے نیچے دبا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان لوگوں پر ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان لوگوں کو دور رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور قوم سمود کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے لوگوں کے گھروں کو نشانات کو آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، تاکہ لوگ ان گھروں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ اور برباد کیا تھا۔